بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ جو استغفار خاص طور پہ ماہ رجب میں کہی گئی ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، کوئی 1000 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی 100 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی 70 دفعہ ڈیلی ہے، اگر ڈیلی ہم 10 منٹ بھی نکالیں تو ہم یہ سارے اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ ماہ رجب رحمت الہی کا مہینہ ہے، رحمت کھلی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک روزے سے، ایک فقیر کو کھانا کھلانے سے، استغفار کرنے سے، اور یہ جو ذکر ہیں انہیں امام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ یہ ذکر جو ہے وہ کیونکہ امام نے تعلیم فرمایا ہے، امام نے حکم دیا ہے، امام نے امر کیا ہے، تو امام کی وجہ سے یہ ذکر اگر ہم ادا کریں گے تو یہ ذکر ہمیں ٹریول کرائے گا اس وادی عبودیت کی طرف، اس وادی بندگی کی طرف، کہ جہاں پر ہم اس مقام کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر سختیاں، پریشانیاں، خدا کی راہ میں مر جانا، کٹ جانا، بدن کے ٹکڑے ہو جانا، کوئی افسوس نہیں ہے۔ خدا کی خاطر شہرت کو چھوڑ دینا، خدا کی خاطر مال کو چھوڑ دینا، خدا کی خاطر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی چیزوں کو چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے۔ ریوارڈ اس دنیا میں بہترین ریوارڈ ہے۔ یہ دنیا بہت ریوارڈ کیا دے گی ہمیں؟ کتنا ریوارڈ دے گی؟ یہ دنیا میں کچھ نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا کے اندر اتنی ظرفیت اور طاقت نہیں ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو اس تھوڑی سی دنیا کے لیے، کہ جہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ، ایک ہوٹل کی طرح ہے، یہاں پر دل نہیں لگاتے، تھوڑے دنوں کے لیے ہم نے رہنا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو جو تعلیمات ہم سنتے آئے ہیں، سنتے رہے ہیں، اس کے لیے پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس پر جاری کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس راستے پر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بندگی جہاں اپنے اندر ڈیفرنٹ رکھتی ہے، وہاں پر بندگی ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ ابھی ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اپنے امام کے ظہور کے لیے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے امام کے لیے ان ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ قید، رسیاں، سواریاں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں گزرنا، بھوک اور پیاس اور اپنوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر دیکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ سختیاں کیوں برداشت کی؟ کیونکہ اللہ کے دین کو بچانا تھا۔ آج ہم اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بہت آگے نکلنا ہے، ہمیں تو لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، ہمیں تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروز الشریف کی حکومت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے آپ کو پیسہ دیا ہے، خدا نے آپ کو وسائل دیے ہیں، اپورچونیٹیز دی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تو بہت کام کرنا چاہیے دنیا کے اندر، جہاں صرف کھانا کھلانے سے لے کر، غریب فقراء کی مدد کرنے سے لے کر، اور اس کے علاوہ انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کرنا، کمپنیوں کو بنانا، ایسی چیزوں کو فارم بنانا جو آج کے دور کے اندر آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ دنیا کو آج جو ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے۔ امام زمانہ کی حکومت کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو اس طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ لوگ بات کرتے کہ کتنی زبردست کمیونٹی ہے، دیکھیں امام کی حکومت کے لیے اس نے دنیا میں کیا کیا کام کیے، کتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے پاس، لیکن شاید ہم اپنی زندگی کے آسائش میں ڈوب گئے۔ کتنے وسائل ہیں آپ کے ممالک کے اندر، کہ کتنی چیزیں ہیں، کتنے اللہ نے نیچرل ریسورسز کو رکھا ہوا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم اپنے امام کے لیے استعمال کرتے۔ ہم کھو چکے ہیں، ہم اپنی ذات میں گم، ہم اپنی ہی ذات کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں بہت جو ہے وہ کھلا دروازہ ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر انسان عہد کر لے، اگر انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وہ کر لے، تو خدا جو ہے وہ اسے ویلکم کرتا ہے۔ خدا اپنے دروازے سے کسی کو پلٹاتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب یہی ایک پیغام ہے کہ انسان جب اس وادی کے اندر جائے، ظاہری طور پر بھی اس کی پریکٹیکل ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد انسان بہرحال
اس مہینے کی برکت کی وجہ سے انسان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں خدا سے مناجات کرے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، خدا کی طرف، راغبین کی طرف اٹریکٹ ہو۔ اس مہینے کے اندر جو دعائیں ہیں، اس مہینے میں جو مناجات ہیں، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، سجدہ ریز ہو۔ کب ان مناجات کو پڑھے، کب صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھے گا کہ جو خدا کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھائے، انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ رجب تخلیہ کا مہینہ ہے، کلینلینس کا مہینہ، اپنے آپ کو صاف کرے۔ صاف کرے گا تو اس ولایت کے سمندر سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوا، اور پھر شعبان کے مہینے میں رسول کی شفاعت حاصل کرتا ہوا ماہ رمضان المبارک میں خدا کا مہمان بنے گا۔ خدا کا مہمان بننا آسان نہیں ہے، خوب یہ ٹریول کرنا پڑے گا جان محترم۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات، کوئی چیز، کوئی جملہ آپ کی دل آزاری کا سبب ہو، لیکن درد دل ہے کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں اپنے کردار کو بھی ویسے رکھیں گے جس طرح یہ ہستیاں چاہتی ہیں۔ یہ بندگی، یہ اطاعت، یہ ایک خلاصہ ہے کربلا کا، یہ خلاصہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا، خدا کی بندگی کی۔ خدا نے اس اوج اور جمال کو دکھایا کہ ظاہراً کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور جو ہے وہ سب کٹ چکے ہیں، مگر بی بی زینب دیکھ رہی ہیں قرآن کی آیتوں کو، یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ قرآن کی آیتیں جو نزول کر رہی ہیں ولی خدا کی طرف، بی بی ان کو دیکھ رہی ہیں۔ بی بی اپنے آپ کو اس وادی میں لے جا چکی ہیں کہ جہاں امتحانات، مشکلات، مبتلات، قربانیاں سب خدا کے لیے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر بی بی یہ نہیں کہتی کہ یہ کیا ہوا، بی بی کہتی ہیں تقبل منا، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ یہ کیا وادی ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے بندگی کا کہ جہاں انسان اپنے سب کچھ لٹا کر، قربان کر کر بھی خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اسے قبول کر لے۔ یقیناً یہ وہ مقام بندگی ہے جس کے لیے خدا اسے خلق کرتا ہے۔